बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बाली वसल्लम वसल्लम अलैहि। जुमा की स्पीच के मौका पर मैं तमाम ख़वातीन व हज़रात, बहनों और भाइयों को सरे में हमारी मस्जिद के नमाजी अटेंडीज़ एंड पीपल दे आर एफिलिएटेड विद अस एंड हूएवर इज़ लिसनिंग अस, जो कोई भी पूरी दुनिया में हमारा ये पैगाम जुमा की स्पीच के तौर पर सुनेंगे, सबको दिल की अथाह गहराइयों से मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज़ करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती अता फ़रमाए। कोरोना वायरस जैसी डडली मूजी वायरस के तमाम शार और नुकसान से आप सबको, आपके ख़ानदान, चाहने वालों, बच्चों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला आपको मामून फरमाए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर रहम फरमाए, इंसानियत पर रहम फरमाए। इस वबा और इस मुसीबत और इस मर्ज़ से अल्लाह ताला हम सब की जान छुड़ाए और हिफाजत फरमाए और हमारे गुनाहों से माफ़ी अता फरमाए। और दोबारा अल्लाह के घर हमारी मस्जिद भी बंद है पब्लिक के लिए, और अल्लाह ताला के जितने भी घर बंद हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े से तमाम घरों की रौनकों को दोबारा बहाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा मुख्तसर सा ये मैसेज है, इसको ज़रूर समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले, हम जब मस्जिदें बंद ना थीं और लॉकडाउन नहीं था, हमारे पास अच्छे लोगों को छोड़कर जो नमाज की माशाल्लाह पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड हैं, अल्लाह ताला ने उनको नेकी की तौफीक दी हुई है, अपने सामने झुकने की तौफीक दी हुई थी। अमूमन लोग जो है वो कहते थे हमारे पास वक़्त नहीं है, हमारी ये मसरूफ़ियत है, बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं, वक़्त नहीं है, जब वक़्त मिलेगा तो मस्जिद आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। और आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तो आज वक़्त तो है सबके पास वक़्त है। अल्लाह की तरफ से ये वक़्त है कि हम इस वक़्त को नमाज़ों में और अपने ज़िंदगी पर गौर व फ़िक्र में गुजारें, अल्लाह अल्लाह करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद व सलाम पढ़ें और इस वक़्त को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हम अपने आप को जो ताल्लुक़ है उसको जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबको नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दो हदीस पाक आज की गुफ्तगू का मेरा मौजू है। एक हदीस पाक है, कफ़ा बिलमरि अन युहद्दिसा बिमा समिअ औ कमा क़ाल फ़िल हदीस। जिस तरह हदीस पाक के अल्फाज़ हैं, उसका माना और मफ़हूम यह है कि आदमी के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे पहुँचा दे। हम ज़िंदगी में बेशुमार बातें गप शप के नाम पर लोगों के साथ करते हैं और वो सुनी सुनाई होती हैं, उनकी कोई बेस नहीं होती, बुनियाद नहीं होती। और जदीद दौर में हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप के ज़रिए, दीगर सोशल मीडिया के ज़राए से बेशुमार चीज़ें हमें मिलती हैं, हम एक उंगली की टच से आगे भेज देते हैं और वैसे ही चीज़ें मशहूर करते रहते हैं। और ख़ासकर ये जो पेंडेमिक है, कोरोना वायरस, ये आलमी वबा, इसमें इतने मैसेजेस उर्दू अंग्रेज़ी के अंदर, इतनी थ्योरीज़ और प्रेस्क्रिप्शंस लोग बेचते हैं कि और बाद में साबित होता है वो गलत हैं। और वो एक्सपर्ट्स, पढ़े लिखे अफराद के नज़दीक उन थ्योरीज़ की, उन मैसेजेस की कोई अहमियत नहीं होती। और हम में से वो बंदा कहता है कि आगे भेज दें, हम सोचते ही नहीं हैं और उसको एक उंगली के टच से पूरे लोगों तक उनको वो बात फैला देते हैं। और ये चीज़ हमें ख़ुद नहीं पता होती। और ये भी एक होता है कि झूठी चीज़ फैलाना, और ये चीज़ भी अनजाने में, अनविलिंगली, हमें पता नहीं होता। वो जो मैसेज हम फैला देते हैं और वो झूठा होता है, उसकी बेस नहीं होती, बुनियाद नहीं होती। लोग वैसे ही डॉक्टर हज़रात, एक्सपर्ट्स, अपनी आवाज़ और अपने आप को मशहूर करने के लिए सोशल मीडिया पर चीज़ें मशहूर करते रहते हैं और हम लोग उनका एहलकार बनते हैं और तमाम लोगों को भेजते हैं। और मेरे अलावा और लोगों की भी यही सूरत हाल होगी कि एक एक मैसेज 50-50 बार हमें वो रिसीव होता है। भेजने वाला यही समझता है, जब वो समझ होता है कि मैं ये भला कर रहा हूँ, सबको भेज रहा हूँ, वो ये सोच नहीं रहा होता कि अगला बंदा ये पहले ही 50-100 बार ये मैसेज रिसीव कर चुका होगा। तो हमें ये चीज़, गलत मैसेजेस, गलत वीडियोस मार कुटाई के, मारने के, और पिछले कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट 2 साल पुरानी वीडियो भी हम साथ जोड़ देते हैं, कहते हैं ये फ़लाँ जगह की है, फ़लाँ हुआ जी। तो वो इस मुआशरे में फ़ियर और पैनिक क्रिएट होता है, खौफ क्रिएट होता है। जब तक मुतल्लिका अथॉरिटीज़ या लोगों से आपको किसी मैसेज की वेरिफिकेशन ना हो, हमें नहीं भेजना चाहिए, इंसान को ज़िम्मेदार होना चाहिए। तो उम्मीद है कि सुनने वाले कभी भी वैसे ही एक टच के ज़रिए से आगे मैसेज नहीं फैलाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंटरनेट पर, ख़ासकर मजहबी चीज़ें जो हैं, वो इंटरनेट पर बेशुमार लोग
معلوم نہیں کس عقیدے کے، کس فرقے سے، کس مسلک سے، کس ملک سے، کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ویسی چیزیں شاید انہوں نے صحیح کی ہوں، لیکن وہ کاٹ کر تھوڑا سا ایسا بنا دیا جاتا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ جسے کہتے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر کنفیوژن چیز ہوتی ہیں، اور پھر لوگ جب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چیزیں ڈفرینٹ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ایک صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، تو کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ بھی کنفیوژن کریٹ کرنے میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آدمی چاہے زندگی ہو، سنی سنائی بات، کسی کی عزت اچھالنے والی، کسی کی بےزتی پر مبنی، ویسے ہی کسی کو خراب کرنے کے لیے، کریکٹر اسیسینیشن، کسی کو خراب کرنے کے لیے، گالی گلوچ کے لیے، کسی کے لیے معاشرے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، یہ بھی جرم ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، گناہ ہے کسی کو خراب کرنا اور ایسی چیزیں شیئر کرنا۔ اور انٹرنیٹ پر بیس لیس جن چیزوں کی بنیاد نہیں ہے، جھوٹی ہیں، ویسے ہی ہیں، ان کو پھیلاتے رہنا، یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی ایسی چیزوں پر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات اس کو خود پتہ نہیں ہے کس نے بولی ہے، سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے، انسان ویسے پھیلاتا رہتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، آخری بات ہے میرا، میں اس ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصدقۃ رد البلاء او کما قال فی الحدیث، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ آزمائشوں کو ٹالتا ہے، صدقہ فتنے کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ مسلمان بھائی کا لک آفٹر کرنا، اس کو مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی ہر قسم کی وہ صدقہ ہے۔ ایک دوسرے کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کا خیال رکھنا، یہ صدقہ ہے۔ جیسے کورونا وائرس ہے، لاک ڈاؤن ہے، لوگ کام کاج نہیں کر سکتے، بے شمار سفید پوش ایسے ہیں وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، اور بے شمار ایسے بھی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے کہ وہ غریب ہیں، نادار ہیں، لاچار ہیں، وہ ان کو ہر بندہ ہی دیتا ہے اور وہ جمع کرتے رہتے ہیں، اور بے شمار سفید پوش ایسے ہیں جو مانگ نہیں سکتے۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، حت الوسع کوشش کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور آگے رمضان آنے والا ہے، اسی طرح بے شمار مسجدیں بند ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجد ہے ہماری یا کوئی بھی مسجد ہے جو آپ میری یہ آواز ویڈیو سماعت کریں گے، تو جمعوں پر مسجد کی کلیکشن ہوتی تھی، کمیونٹی مسجد کو سپورٹ کرتی تھی، اور مسجدوں کا زیادہ تر حصہ مسجدیں چلتی ہیں۔ پوری دنیا میں یہی صورتحال ہوتی ہے زیادہ تر۔ آپ ضرور اپنے گھروں میں ایک باکس رکھیں، چیریٹی باکس رکھیں، اور اپنی جو لوکل مسجد ہے اس کی خدمت کے لیے جتنی بھی آپ کو توفیق ہے، مانا معاشرتی یعنی حالت اور معاشی سچویشن ایسی اچھی نہیں ہے، جتنی بھی توفیق ہے آپ اپنی لوکل کرنسی کے حساب سے اس کے اندر ڈالیں، مہینے بعد یا جب بھی حالات درست ہوں گے وہ آپ اپنی مسجد کو پیش کیجیے۔ اور دوسرا، بے شمار جیسے میں نے عرض کیا، رمضان آنے والا ہے، بندہ صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتا ہے، جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دی یا ویسے ہی مدد کرتا ہے۔ بے شمار چیریٹیاں اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ضرور خدمت کیجیے، لیکن ساتھ ہی بے شمار چیریٹیاں اور لوگ ایسے ہیں کہ جن کا بزنس ہے، جن کا کاروبار ہے، ہر رمضان پر ٹی وی پر وہ آ جاتے ہیں اور وہ پرانی ویڈیو اور فلمیں اور فوٹو دکھا کر لوگوں سے وہ پیسے لیتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بے شمار چیریٹیز، بے شمار لوگ یہ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان سے بچیے، کاروباری لوگوں سے بچیے، خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی خدمت کیجیے، یا جن پر آپ کا بھروسہ ہے ان کے ذریعے سے، یا بیک ہوم، آپ کسی بھی کنٹری میں سے تعلق ہے آپ کا، آپ رشتہ داروں کے ذریعے، جاننے والوں کے ذریعے، جس طرح کا بھی جن لوگوں پر آپ کا بھروسہ ہے ان کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کی مدد کیجیے۔ یہ جو چیریٹیاں، بے شمار چیریٹی مجھے نام نہیں لانا چاہیے، جو کاروباری ہیں، بزنسز ہیں، یہ بڑے لوگ اگر آپ دیکھیں واٹس ایپ گروپوں میں یہ آپس میں لڑتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد کرتے ہیں، تو یعنی پیسے کے اوپر، لین دین کے اوپر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں وہ پیسہ جاتا کدھر ہے، لگاتے بھی ہے کہ نہیں لگاتے ہیں، کوئی 10% لگاتا ہوگا، کوئی 30% لگاتا ہوگا، کوئی 50%، کوئی اللہ والا اچھا کام کرنے والا بھی ہوگا جو مکمل کرتا ہے۔ اس صورتحال میں انسان کنفیوز ہوتا ہے۔ سب سے بہترین چیز، اپنے جاننے والوں کی خدمت کیجیے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ کرنا ایک نیک ہوتی ہے، لیکن ڈیزرو جو کرے، ڈیزرونگ رشتہ دار کو 2 نیکیاں ملتی ہیں اگر انسان اس کی مدد کرے، ایک صلہ رحمی کا، رشتے کو جوڑنے کا، اور دوسرا صدقے کا بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، خیش قبیلے کو، گاؤں والوں کو، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے آپ خود مدد کیجیے۔ سب سے بیسٹ وے یہ ہے۔ کاروباری لوگوں سے، کاروباری چیریٹی سے آپ بچیے۔ الصدقۃ رد البلاء، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو صدقہ ٹالتا ہے۔ اچھی بات کرنا، اچھا کریکٹر، اللہ سے لو لگانا، یہ بھی صدقہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، خود اپنے ہاتھوں سے اس مشکل وقت میں کسی بھی
گرے ہوئے اور کسی بھی پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرنا، معاشی مدد کرنا، اکنامیکلی مدد کرنا، کسی بھی صورت میں سپورٹ کرنا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اور یہ چیز بھی بلاؤں کے اور مصیبتوں کے ٹالنے کے سبب بنتی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا کرونا وائرس کی صورت میں جو ہے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ سب کے بچوں کو حفاظت فرمائے۔ جمعہ ہے، تھوڑی دیر میں ہم پرائیویٹلی جمعہ پڑھیں گے۔ ہماری مسجد کے جتنے نمازی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی، ان کے بچوں کی، خاندانوں کی خیر فرمائے۔ آپ کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کی، خاندانوں کی اور آپ کے چاہنے والوں کی خیر فرمائے، پوری انسانیت کی خیر فرمائے، تمام انسانوں کی خیر فرمائے۔ وما علینا البلاغ، جزاک اللہ خیر۔